الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں مراقبہ کے بارے میں. آدمی کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے، اور جب بھی اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتلائی ہے اس شریعت پر نہ تو وہ شک کرے گا نہ اعتراض کرے گا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات ترجیح دے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو وہ مانے گا، قبول کرے گا، تسلیم کرے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نہ اپنے عقل کو ترجیح دے گا نہ کسی خیال کو، لیکن سب سے پہلی چیز جو اس کے دل میں ہوگی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا. آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے ہیں جو بڑی صراحت کے ساتھ کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہیں وہ آج کی اس نئے زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے. وہ اپنی الٹی سمجھ، اپنی نادانیوں کو دین پر تھوپنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا ڈر، مراقبہ ان کے دل میں نہیں ہے. اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کرتے تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں، شریعت کی مخالفت میں، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی باتیں یہ لوگ نہیں کرتے. یہ لوگ شریعت کی مخالفت میں بھی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ دین آج نئے زمانے کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے. یہ ان کے عقل کی کمی ہے. ایسے لوگوں کو سن لینا چاہیے کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے. اسی طرح حدیث قدسی ہے، ہم سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. میرا بندہ میرے قریب ہونے کے لیے نوافل کی پابندی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس حدیث سے ایک بات تو میرے اور آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے آدمی کو نوافل کی پابندی کرنا چاہیے.
پھر اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ جب محبت کرنے لگتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ کہا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی نگاہیں بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا، ویسے نہیں جیسے حلولیہ لوگوں نے بیان کیا کہ اللہ بندے میں سما جاتا ہے، العیاذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے کانوں سے وہی باتیں سنے گا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اپنے آنکھوں سے وہی چیزیں دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اپنے ہاتھ سے وہی چیز پکڑے گا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس نیک بندے کی پوری حفاظت کریں گے۔ وہ اپنے کانوں سے غلط نہیں سنے گا، وہ اپنے آنکھوں سے غلط نہیں دیکھے گا، اپنے پیر سے غلط جگہ وہ نہیں جائے گا۔ یہ فائدہ ہے مراقبے کا۔ اللہ بعض سلف نے مراقبے کی 2 رتبے بیان کی ہیں، ایک رتبہ ہے، ایک درجہ ہے، ایک منزلت ہے، مراقبۃ الصدیقین المقربین۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ باتیں جو ہم سنتے ہیں اس لیے سنتے ہیں کہ ہم یہ عمل اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ کے اندر ایسا مراقبہ ہو جو صدیقین کا مراقبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا مراقبہ ہے، وہ عظمت، وہ تعظیم والا، وہ اجلال والا، اور ایسے کہ آدمی کے سارے اعضاء، سارے جوارح حرام کاموں سے بچے رہیں، حرام کاموں سے بچے رہیں، شبہ کی چیزوں سے بچے رہیں، اور آدمی کے ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف لپک پڑیں۔ تو اس کا معنی ہے کہ آدمی کے اندر صدیقین کا مراقبہ ہے اور مقربین کا مراقبہ ہے۔ ایک دوسرا رتبہ مراقبے کا کہا، مراقبۃ الورعین اصحاب الیمین، یعنی اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والوں کا مراقبہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہے، اور یہ اپنے دل سے پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ 2 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ کوشش کریں اپنے دل کے اندر مراقبے کی دولت پانے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، وقد قال بعض السلف، بعض سلف نے کہا، ما من فعلة وإن صغرت الا ينشر لها دیوانان لما وکیف۔ سلف میں سے بعض لوگ کہتے ہیں، کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے 2 دیوان، 2 دفتر رکھے جاتے ہیں۔ آپ اور میں جو بھی کام کرتے ہیں، پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور دوسرا یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیسے کیا۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اذا اراد ان يتصدق بصدقة تثبت، جب بھی وہ کوئی صدقہ کرنا چاہتے تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے، اپنی نیت کو خالص کر لیتے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں،
اس کے بعد وہ صدقہ کرتے. یہ چند باتیں ہمارے ساتھ تھیں مراقبے کے تعلق سے. انشاءاللہ اور بھی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.